الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ معزز سامعین و حاضرین، برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، نوجوانان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم تمام حضرات اللہ کے گھر میں اس کی عبادت اور بندگی کرنے کے غرض سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پیغام حق ہم یہاں پر سنتے ہیں اس کو سمجھنے کی، دوسروں تک اس پیغام حق کو پہنچانے کی صدق دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم حاضرین اکرام، آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو عمارت بنائی اور آسمان سے پانی اتارا جس سے زمین کچھ پھل نکالتی ہے، تم جان بوجھ کر اللہ کا کسی کو ہمسر نہ بناؤ، اللہ کا کوئی شریک مت بناؤ۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ دراصل اس آیت کریمہ میں پچھلی آیت سے 3-4 قسم کا تعلق ہے۔ تعلق یہ ہے، پچھلی آیت میں اس کا ذکر تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لب لباب یہ تھا، اے وہ لوگو تم عبادت کرو تمہارے اس رب کی جو تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے تمہارے آبا و اجداد کو پیدا فرمایا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ ذکر تھا پچھلی آیت میں۔ اب ذکر کیا جا رہا ہے وہی رب جو زمین کو بستر بنا دیا، آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے بارش بھی برسایا جس کی بدولت زمین سے کئی پھل نکلتے ہیں، اور تم اللہ کا شریک کسی کو مت بناؤ۔ یہ دونوں میں تعلق یہ ہے کہ پہلی آیت میں بندوں کو اللہ تعالیٰ ان کی پیدائش کا ذکر کر کے پیدائش کی نشانی کو یاد دلا کے بتایا تھا، تمہیں جس نے پیدا کیا۔ یہ چھپی ہوئی بات تھی، کسی کو یاد نہیں رہتا وہ ماں کے پیٹ میں کیسا ہے اسے یاد نہیں رہتا۔ یہاں تک کہ ماں کے پیٹ کی حالت تو دور کی بات، پیدا ہونے کے بعد 1.5-2 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے اس کا ذہن پختہ نہیں ہوتا، عقل میں مضبوطی نہیں ہوتی، اس کی یادداشت نہیں رہتی، وہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، ماں کون ہے، باپ کون ہے، ان کو پہچاننا ہی اس کے لیے مشکل ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین کو پہچاننا یہ بڑی بعید بات تھی۔ اس کے لیے اللہ نے گزشتہ آیت میں چھپی ہوئی نشانی کو ذکر کرا تھا۔ سوچنے پر بھی آدمی کو یاد نہیں آتا۔ آج کوئی آدمی پورے دماغ پر زور لگا کر بھی بیٹھ جائے میں ماں کے پیٹ میں کیسا تھا، تب بھی اسے یاد نہیں آتا۔ کیوں؟ کہ وہ چھپی ہوئی بات ہے۔ جو آدمی اندر ہے، جو بچہ اندر ہے، جو نو مولود اندر ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا۔
اب بتایا جا رہا ہے ظاہری نشانی دکھا کر، دیکھو ہو سکتا ہے تم پہلے کی بات تو بھول گئے، تمہیں یاد نہیں رہا، تمہیں معلوم نہیں رہا، لیکن اب تو دنیا میں ہو، اب جب دنیا میں ہے تو یہ جو زمین تمہیں نظر آ رہی ہے اس کو اللہ نے فرش بنایا، بستر بنایا، تو اس زمین کو دیکھو اور اوپر آسمان کو دیکھو۔ تم جب تک دنیا میں رہو گے تب تک تمہارا تعلق ان دونوں کے درمیان ہوگا، یا تو تم زمین پر رہو گے یا تو آسمانوں کے خلا میں رہو گے، یہ دو چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتے، انسان اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتا، تو اتنی بڑی حقیقت کو کیسے بھلا سکتے ہو؟ تو اللہ نے یہ بنا کر بتایا۔ پچھلی آیت میں اعبدو یا ایھا الناس اعبدو کہا، اے لوگو، اے لوگو یعنی بلانا ہے، اس کے اندر ایک محبت ہے۔ جس طریقے سے ماں کو اگر بیٹے کا علاج کرانا ہے، بیٹے کو انجیکشن لگوانا ہے، بیٹے کو کڑوی دوا پلانا ہے، تو اس وقت ماں کیا ہے، بیٹے کو بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ بیٹے کو بلاتی ہے، آؤ میرے لال، میرے بیٹے، میرے چاند کے ٹکڑے، میرے لخت جگر، میرے نور نظر، میرے دل کا قرار، جو کچھ ہو سکتا ہے یہ کہہ کر بچے کو اپنے قریب لاتی ہے، بڑی محبت سے اسے اپنے باہوں میں لیتی ہے، سلاتی ہے، پھر کڑوی دوا اس کے منہ میں ڈالتی ہے۔ بچہ وہ محبت، وہ کشش، اس کی وہ مہربانی، ممتا کی بدولت قریب آ جاتا ہے، قریب جب آتا ہے تو وہ دوا پلاتی ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ عبادت بندوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، عبادت شروع میں جب بندہ کرتا ہے تو اس کو بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے، فجر کی نماز میں اٹھنا بڑا گراں قدر ہے، روزے رکھنا بڑی تکلیف دہ بات ہے، انسان کے لیے مشکل ہے، زکوٰۃ دینا، مال نکالنا اپنے پاس سے، یہ بھی مشکل معاملہ ہے، حج کے لیے جانا، وہ کون جا رہے پیدل حج؟ شہاب صاحب جا رہے، معمولی بات نہیں ہے، پیدل جانا حج کو، یا صعوبتوں کو برداشت کر کے جانا، سفر میں جانا، یہ تمام چیزوں کو جانا، یہ کرنا، یہ عبادت مشقت والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پیار سے، محبت سے، شفقت سے ندا دے رہا ہے، اے بندو، اے غفلت میں پڑے ہوئے لوگو، اے دنیا کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگو، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں؟ خلقکم، یہ واسطہ دیا، خلقت پر بہت زیادہ زور دیا گیا قرآن میں، ہم نکاح کے خطبے میں بھی دیکھتے ہیں، وہاں بھی خلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور سورہ علق میں بھی خلق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ خلق کے معنی پیدا فرمانا، تو بندے کا رب سے پہلا تعلق کیا ہے؟ خلقت کا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت بظاہر طور پر یہ محسوس ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ پیدائش کے بارے میں ذکر کر دیا، وہ کون سی کمال کی بات ہے؟ پیدا کر دیا تو پیدا ہو گئے، دنیا میں آ گئے، لیکن اس پیدائش کے پیچھے باریک سے باریک چیزوں کو جو اللہ نے رکھا، اس کو سوچ کر انسانی عقل دنگ ہے، اور اس کے پردے آج تک اٹھتے جا رہے ہیں۔ ایسے نہیں کہ پردے آج ختم ہو گئے پھر اس کے آگے کی حقیقت دوسری نہیں ہے، ایسا نہیں، ختم نہیں ہو رہی، یہاں تک کہ قرآن میں آیت ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق، ہم عن قریب ہماری نشانیوں کو واضح کر دیں گے یہاں تک کہ حق ظاہر ہو جائے گا۔ تو انسان کی خلقت کے بارے میں پہلے کیا بولتے تھے؟ دو بھائی ہے، ایک باپ کی اولاد ہے، دونوں کا نسل ایک ہے، دونوں سیم ٹو سیم ہیں، دونوں ہم شکل ہیں، ایسا بتاتے تھے، لیکن دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ شکل ایک جیسی ہو سکتی ہے لیکن بالکل کاپی ہو یہ ناممکن ہے، اور دونوں کے جو ہاتھوں کی نشانیاں ہیں دیکھنے میں سب کے ایک جیسے دکھتے ہیں، لیکن فنگر پرنٹ سب کا بالکل جداگانہ ہے، آواز سب کی بالکل الگ الگ ہے، ہر چیز میں اللہ نے ہر انسان کو یونیک بنایا،
بے مثال بنایا. ایک بار انسان جو پیدا ہو گیا اس جیسا انسان پھر قیامت تک پیدا نہیں ہوگا. لاجواب ہے انسان، عدیم النظیر ہے. ایک بھی شخص آج جو پیدا ہوا اس جیسا آج سے پہلے پیدا نہیں ہوا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اور قیامت تک ویسا پیدا نہیں ہوتا. اس سے پہلے بھی یہ بات ذکر کی گئی تھی، یہاں تک کہ انسان کے جسم کی جو بو ہے وہ تک الگ الگ ہے، ملی جلی نہیں ہے. ہر ایک کے اندر الگ ہے، صرف پسینے کی بو نہیں، اس کی اپنی ذاتی جو بو ہوتی ہے جس کو دیکھ کر لوگ کتے وغیرہ پکڑتے ہیں پولیس کے. تو یہ جو بتایا جاتا ہے خلقکم کا لفظ کو اللہ نے پہلا واسطہ بنایا، ربکم الذی خلقکم، اللہ نے پیدا فرمایا. اور عبادت کرو، کیوں کرو؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. کیوں کہ متقی بننا ہی کمال ہے. دنیا میں آنے کا مقصود اور مطلوب کیا ہے؟ بندہ عبادت کر کے متقی ہو جائے. متقی تقوی سے ہے. تقوی کے معنی کیا آتے ہیں؟ عذاب الہی سے بچنا. عبادت کرو، اتنی کرو کہ عذاب الہی سے بچ جاؤ. دنیا میں آئے عبادت کرنے کے لیے، اتنی عبادت کرو کہ اللہ کا عذاب کے شکار نہیں ہونا، اسی میں کامیابی ہے. دوسرے معنی متقی کے پرہیزگار بننے کے آتے ہیں. اتنی عبادت کرو کہ پرہیزگار بن جاؤ. آدمی عبادت کرتے ہی پرہیزگار نہیں بنتا. عبادت راستہ ہے، تقوی منزل مقصود ہے. اس عبادت کے ذریعے ہی بندہ منزل تک پہنچ سکتا ہے، دوسرے عبادت کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا. اگرچہ کہ وہ نفس کشی کتنا ہی کیوں نہ کرے، غاروں میں بیٹھے، ہمالیہ پر چڑھ جائے، راتوں میں جاگے، ٹھنڈا پانی نہائے، اپنے آپ کو تکلیف دے، کچھ بھی کرے، لیکن وہ عبادت نہیں ہے. تقوی آنا ہے تو عبادت کے ذریعے آ سکتا ہے. تو دوسرا پرہیزگاری کے لیے بتایا گیا، عبادت اتنی کرو کہ پرہیزگار بن جاؤ. ڈرنا، آدمی کے دل میں اگر ڈر ہو رہا گناہ کرتے ہوئے تو سمجھنا ہے کہ میرے اندر تقوی کی کچھ نہ کچھ علامتیں موجود ہے. اگر ڈر ختم ہو گیا، کسی کا گلا کاٹ رہا ڈر نہیں ہو رہا، کسی کو بلیک میلنگ کر رہا ڈر نہیں ہو رہا، ماں باپ کو جھڑکیاں دے رہا ندامت نہیں ہو رہی، جھوٹی قسمیں کھا رہا ڈر نہیں ہو رہا، لوگوں کو ڈرا دھمکا کے پیسے لے رہا مگر ڈر نہیں ہو رہا، تو وہ ڈر نہیں ہونا بے باکی بہادری نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ کس کی علامت ہے؟ فاسق اور فاجر ہونے کی علامت ہے. تیسرا معنی یہ ہے پرہیزگار اتنے بن جاؤ کہ دل میں نور الہی پیدا ہو جائے. بندہ عبادت کرتے 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 پرہیزگار بنتا ہے. پرہیزگاری اختیار کر کے کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے. جب وہ نور پیدا ہوتا ہے تب اس کی عبادتوں میں لذت پیدا ہوتی ہے، شروع میں نہیں ہوتی. بندہ اس کے طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے. اسی لیے کہا اعبدوا ربکم لعلکم تتقون، عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو بتایا گیا تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم رب سے ڈرنے والے بن جاؤ. رب سے کون ڈرتا؟ جو عبادت نہیں کرتا وہ نہیں ڈرتا. جو اللہ کی عبادت کرتا وہی اللہ سے ڈرتا. ورنہ آدمی ڈرنے والا نہیں ہوتا. عبادت لالچ کے لیے نہیں کرنا ہے، اللہ مجھے کروڑپتی بنا دے، اللہ مجھے یہ امتحان میں کامیاب کرا دے، اس کے لیے عبادت نہیں کرنا. دعا کرنا الگ بات ہے، عبادت اس کے لیے کرنا کہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں آ جائے. نماز کا وقت ہوا، اذان ہو رہی، گھر میں بیٹھا ہوا ہے انسان، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ایک ڈر پیدا ہونا ہے، نماز کا ٹائم ختم ہو رہا، میں یہ نہیں کر سک رہا ہوں، سحر کا وقت ہے نہیں اٹھ سک رہا ہوں، تو ڈر پیدا ہونا ہے. کچھ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، پرسان حال نہیں، باس پرس ہونے والی نہیں. تو یہ جو بے خوفی ہے عبادت نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو بتایا گیا آدمی رب کی عبادت کرے یہاں تک کہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے. دوسری یہ بتائی گئی اس کی علامت، عبادت ظاہری جسم کو جھکانا ہے. کیا ہے؟ بندہ اتنا ہی کر سکتا ہے، ظاہری طور پر اپنے جسم کو جھکانا، اٹھانا، بھوکا رکھنا، یہ کرنا.
تو بندہ ظاہری طور پر عبادت کرے تو مولا باطنی طور پر اس کو پاک کرتا ہے، وہ تقویٰ ہے۔ ظاہر کو انسان کنٹرول کر سکتا ہے لیکن باطن کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اندر کو نہیں کر سکتا، تو وہ اندر کا کنٹرول اللہ کراتا ہے۔ کب بندہ عبادت کرتے 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 اس سفر پر ثابت قدم رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، تب جا کر بندے کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے جو قلب کو منور کرتا ہے۔ اس کی آسان مثال یہ ہے، بندہ خال والا ہوتا ہے یعنی بولنے والا، اس کے اندر حال کب پیدا ہوتا ہے کہ وہ عبادت کرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے کل بھی آپ سنیں محترم ابوبکر صاحب سے کہ کوئی شخص شہد کھایا ہی نہیں، شہد تفاسیر میں ہے، ایک آدمی شہد کا نام سنا لیکن کھایا نہیں۔ شہد کے الگ الگ طریقے سے، کوئی ہنی، کوئی جین تپا، کوئی شہد، کوئی عسل، الگ الگ نام معلوم ہے۔ یہ پہاڑ کا شہد الگ ہے، درخت کا شہد الگ ہے، جنگلوں کا شہد الگ ہے، اور تٹے کا شہد الگ ہے، ہر ایک کے الگ الگ نام ہیں۔ تو اس کو نام معلوم ہے لیکن شہد کو کبھی چکھا نہیں ہے۔ چکھا اگر نہیں ہے تو وہ شہد کے ذائقے کو نہیں پہچان سکتا۔ ایسے ہی ظاہری عبادت بندہ کرا لیکن اسے حلاوت ایمان نصیب نہیں ہوئی، حلاوت یعنی مٹھاس، ایمان کی مٹھاس نصیب نہیں ہوئی، تو ساری زندگی ظاہر میں گزار دیتا ہے۔ وہ مسلسل اللہ سے ڈر کر، اللہ کی محبت میں، اللہ کو خوش کرنے کے واسطے اگر کام کرے تو یہ ظاہر کا کام تو یہ کرتا ہے لیکن باطن کون سنوارتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا سنوار دیتا ہے۔ تو بندے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ظاہر کو سنوار کے باطن کی طرف جڑنے کی کوشش کرنا ہے۔ جیسے ٹرین کے ڈبے ہوتے ہیں، فرسٹ کلاس ڈبہ، اے سی ڈبہ ہوتا ہے، اے سی ڈبے میں جا کے بیٹھ گیا تو منزل کو نہیں پہنچتا۔ اے سی ڈبے میں بیٹھنے کے ساتھ ساتھ اس ڈبے کو انجن سے جوڑنا پڑتا ہے۔ جب ڈبہ انجن سے جڑا تب وہ دہلی کے اسٹیشن کو یا ممبئی کے اسٹیشن کو یا سکندرآباد کے اسٹیشن کو پہنچتا ہے، ورنہ میں بیٹھ گیا میں پہنچ جاتا ہوں تو پہنچتا نہیں۔ اسے کرنا کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرنا ہے، آپ کے اداؤں پر مر مٹنا ہے، آپ کے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ وہ انجن سے جڑا جو انجن لے جانے والا ہے، سارے ڈبوں کو، سارے مسافروں کو، سارے جانے والوں کو جنت کو لے جانے والا جو یہ ہے، وہاں اگر جڑ گیا تو بندہ صحیح طور پر پہنچ جاتا ہے۔ ورنہ اے سی روم میں بیٹھ کے یہ بول دیا میں بیٹھ گیا بس میرا کام ختم ہوا، تو یہ کام نہیں ہوتا۔ کیوں کہ اپنے باطن کو پاک کرنا ضروری ہے۔ جب تک بندہ باطن کو پاک نہیں کرتا تب تک وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ باطن کو پاک کرنے کے لیے کہا گیا تم اپنے قلب کو پاک کرنے کے لیے عبادت کرتے رہو۔ قرآن کی ایک آیت ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یہ قسمیں سنے ہیں آپ۔ علم الیقین شہد کے بارے میں سننا، صرف نام سننا، شہد ہے بہت میٹھا ہوتا ہے، صحت کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے، شہد کھانا سنت ہے، یہ سب چیزیں سننا۔ عین الیقین یعنی شہد کو دیکھنا، اس کے اندر کی جو چپکنے کے مادہ ہے اس کو دیکھا، اس کی رنگت کو دیکھا، اس کے خوشبو کو سونگھا، یہ کیا ہے؟ عین الیقین ہے۔ حق الیقین کیا ہے؟ خود منہ میں رکھ کر محسوس کر لینا، چکھ لینا، اس کا فائدہ محسوس کر لینا، تب بولنا یہ حق الیقین ہے۔ ایسے ہی عبادت کے بھی درجات ہیں۔ عبادت بندہ کرتا ہے تو بندے کے عبادت کرنے کے بھی الگ الگ طریقے ہیں۔ کوئی بھی کام کرو اس کے 3 قسمیں ہیں، چاہے عبادت کرو یا دوسرا کام، یا تو شیطانی، یا تو نفسانی، یا تو رحمانی۔ شیطانی کام کیا ہے؟ بندہ عبادت کر کے اکڑنا،
سارے محلے والوں کو بولتے پھرنا تم پڑھتے نماز نہیں پڑھتے، تمہارے سے تو بدتر وہ ہے گرا کے بات کرنا، اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرنا، وہ ایک سرٹیفکیٹ لے کے سب لوگوں کو پریشان کرتے رہنا، خود کی عبادت جس کے لیے کر رہا وہ معبود حقیقی خوش ہوا یا نہیں ہوا کبھی سوچے بغیر، دوسروں کو بولنا، زکوٰۃ خود دی ہے تو دوسروں کو گرا کے بات کرنا، دیکھو میں کتنی زکوٰۃ دیتا ہوں، تمہارے پاس کچھ ہے، سب لینے والے ہیں، کتنا ہے، بخیل ہے۔ جو بھی کام کرو یہ جو کرتا ہے بندہ، اس سے کیا ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے، رحمان خوش نہیں ہوتا۔ کوئی بھی کام کرو، یا زناکاری، بدکاری، عیاشی، ریاکاری، جو بھی کام کرے اس کے پیچھے اگر شیطان کو خوشی ہوتی ہے تو وہ کام کون سا ہے، شیطانی کارکردگی ہے، شیطان کا نہیں۔ دوسری قسم یہ ہے نفسانی، غفلت میں پڑ گیا، کچھ بھی کرو ہمارے سے نہیں ہوتا، قرآن پڑھو نہیں سیکھتا ہوں، ٹائم ہو گیا، اب سیکھنے کا ٹائم ہو گیا، اب نہیں سیکھ سکتا، عبادت کا طریقہ نہیں، ٹائم ہو گیا، اب نہیں سیکھ سکتا۔ ماں باپ سے ادب سے بات کرو، بچپن سے سنگولر میں بول رہا ہوں میں ہمارے امی کو، اب کیسا پلورل میں بولوں، آتا نہیں بولنے کو، واسطے محبت نہیں ہے سمجھتے، اب میں بلاتا ہوں، بچپن سے آ جا ایسی بول رہا ہوں، آئندہ بھی ایسی بولتا ہوں۔ سیکھنے کے بعد کرنا، غفلت برتنا، کوئی بھی کام کے لیے کرو نہیں کرتا، تو یہ جو ہے نفسانی ہے، پہلا شیطانی، دوسرا نفسانی، تیسرا رحمانی ہے۔ رحمانی طریقہ کیا ہے، بندہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اوروں کو معلوم ہونا وہ الگ بات ہے، لیکن کام جو کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، صرف اللہ خوش ہو جائے۔ نماز کو آیا تو نماز پڑھتے ہی یہ مستحضر رہنا ہے، ذکر میں بیٹھا تو یہ مستحضر ہونا ہے، حج کو گیا تو یہ سوچ کے جانا ہے، ہر لمحہ بار بار نظر اپنے دل پہ، اپنی نیت کو خالص کرنے کے پیچھے بندہ جب پڑ جاتا ہے تو اس نیت خالصہ کی بدولت کیا ہو جاتا ہے، ایک لمحے میں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، وہ سود خور تھے، بڑے سود خور ابتدا میں، تو لوگ ان سے بڑا تنگ تھے، اور سود خور بڑے بے رحم ہوتے ہیں، سنگ دل ہوتے ہیں، سخت دل ہوتے ہیں، پتھر دل ہوتے ہیں، وہ کسی کا سنتے نہیں، کتنا بھی گڑ گڑائے تو پیسوں کو نہیں چھوڑتے، وقت اگر چھوڑ دیا تو پھر دوسرے دن مزید لگا دیتے ہیں۔ سود خور تھے، لوگوں کے پاس یہ کرتے تھے سود وصول کرنا، لوگوں پہ ترس نہیں کھانا، یہ طریقہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے، جاتے جاتے اب بچوں کو ماں باپ کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، ماں باپ نیک تو بچے نیک ہوتے ہیں، تو بچے کھیل رہے تھے، وہاں اشراف گھرانہ تھا، وہاں بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ دیکھا، ارے دور ہٹو دور ہٹو، بولا اپنے ساتھیوں کو، بچے بٹے یہ کیا ہوا، بولے تو وہ سود خور حبیب اعجمی جا رہا، اس کا سایہ ہمارے پہ پڑے تو کہیں جہنم کی آگ ہمارے پہ یہ نہیں ہونا، ذرا دور ہٹو۔ یہ دیکھتے ہی یہ بات دل پہ اثر کر گئی حضرت حبیب اعجمی کے، کیا اتنا برا کام کر رہا ہوں میں، بچے بچے تک زبان پہ یہ باتیں بول رہے، یہ سوچ کے گئے، جا کے پانی نہا کے روئے دھوئے گڑ گڑائے مولا کی بارگاہ میں، یہ کر کے توبہ کر کے جہاں جہاں سے جتنا سود لیے تھے وہ ساری جگہ کیا کر دیے، لوٹا دیے، لوٹا کے وہ ایک لمحہ ہوتا آدمی کا، پابند ہونا ہے، سچے دل سے توبہ کرنا ہے، تو دل میں ایک کیفیت طاری ہونا اور خود ہی ٹھان لینا، آج سے میں یہ نہیں کرتا ہوں۔ توبہ کا نام ہی یہ ہے توبۃ النصوح، دل میں پختہ ارادہ کر لینا کہ میں نہیں کرتا ہوں۔ وہ ہونے کے بعد وہ پھر لوٹ کے آ رہے تھے کئی دن کے بعد، تو وہی بچہ جو بلند آواز میں جب بولا تھا حبیب اعجمی کے سائے سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غضب الہی کے شکار ہو جائیں، وہ بچہ بولا ذرا رک جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، سب لوگ بولے کھیل رہے تھے، کہیں ہماری ناپاک دھول حبیب اعجمی کے پاک جسم کو نہ لگ جائے۔ یہ سننا تھا حبیب اعجمی، دیکھے مولا کی طرف، مولا تو کیسوں کو کیسی توفیق دیتا ہے، کتنا جلد لوگوں کی بات کو مان لیتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے، آدمی متقی اگر بننا ہے تو جس لمحہ اس کے دل میں خیال پیدا ہو جائے، اسی لمحے میں وہ کیا کر سکتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔
ایسا نہیں ہونا تکالیف آئے تو اللہ کی طرف آ گیا، راحت ملتے ہی پھر اللہ کو خیر و بات کر کے چھوڑ دیا، نہیں اب کیا ضرورت ہے عبادتوں کی، تو بندہ زندگی بھر متقی نہیں بنتا۔ متقی بننے کے لیے اللہ نے فرمایا عبادت کرو، اور دوسرا یاد دلانے کے لیے پہلے تو پیدائش کا ذکر کیا، اب تو زمین کا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے فرمایا وہ ذات جو زمین کو بستر بنایا، بستر سے تشبیہ دی، جبکہ زمین کیا ہے؟ گول ہے، دیکھنے میں اس کی اصلی شکل کیسی ہے؟ گول ہے، لیکن ایسی گول ہے کہ لوگ اس سے پھسل کے نہیں گرتے، ڈھلوان نہیں ہے، لوگوں کو بیٹھنے کے لیے، اٹھنے کے لیے، عمارتیں بنانے کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے، کاشتکاری کے لیے سہولت ہے۔ اسی لیے بتایا گیا زمین کیا ہے؟ تمہیں دیکھنے کے لیے کیسی ہے؟ بستر کے مانند ہے، فراشا ہے۔ اور اس کی دوسری تفسیر یہ بتائی گئی، بستر کیا ہوتا ہے؟ نہ زیادہ نرم ہوتا ہے نہ زیادہ سخت ہوتا ہے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے گارے کی طرح نہیں بنایا، گارا یعنی کیچڑ کا جو گارا ہوتا جس میں پیر رکھتے ہی اندر چلے جاتا، اتنا پلپلا، اتنا گارا کیچڑ نرم کہ لوگوں کا چلنا دشوار ہو جائے، ایسا نہیں بنایا۔ کیسا بنایا؟ نہ اتنا نرم بنایا کہ لوگ دھیرے دھیرے پھسلتے گرتے چلیں، اور نہ اتنا سخت بنایا لوہے کی طرح چلنا دشوار ہو جائے، کچھ بھی مارو کھودے نہیں جا رہا، ایسا نہیں۔ اس لیے بتایا وجع الذی جعل لکم الارض فراشا، تمہارے لیے زمین کو کیا بنایا اللہ تعالیٰ؟ بستر بنایا۔ تم عمارت بنا سکتے ہو، 200 منزلہ عمارت بنا رہے لوگ زمین میں، اور لوگوں کو چلنے اٹھنے بیٹھنے، اور زمین کے لیے اللہ کا لفظ استعمال کیا کرا قرآن کا، وہ الذی جعل لکم الارض، تمہارے لیے بنایا زمین۔ جبکہ لوگ کہتے ہیں مویشی بھی پلتے، حشرات الارض بھی پل رہے، کیڑے مکوڑے بھی پل رہے، صرف ہمارا نام استعمال کرا اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا یہ سب تمہارے لیے بنایا، تمہاری بدولت وہ سب پل رہے ہیں۔ کیوں؟ جس کی آسان مثال یہ ہے کہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے پاس اگر چلے جائے مہمان بن کے، تو پکوان ہوتے ہیں، صرف بادشاہ کو ایک دعوت نہیں دی جاتی، بادشاہ کے نوکروں کو، خادموں کو، غلاموں کو، باندیوں کو، اس کے لشکر میں آنے والے سپاہیوں کو، سب کو دعوت دی جاتی ہے، سب بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ بادشاہ کے گھر سے نکلنے والے گھوڑوں کو، اونٹوں کو، خچروں کو، ہاتھیوں کو تک بھی کھلایا جاتا ہے۔ یہ ساری دعوت کس کی بدولت؟ بادشاہ کی بدولت سب کو ہے دعوت۔ اصل مقصود کون ہے؟ بادشاہ ہے، بادشاہ کو خوش کرنا ہے۔ اب آسان آج کے دور کی اگر مثال لی جائے تو ہمارے پاس بھی ہوتا، حیدرآباد میں تو ہوتا، یا سندھنور میں بھی ہوتا، دولہے کا دسترخوان لگتا تو سب لوگ کھاتے، ختم ہو جاتا ان کا، لیکن دولہے کا کیا ہے؟ اسپیشل دسترخوان لگتا، اسپیشل دسترخوان میں سب کو ملتا، اسپیشل چیزیں ملتی، اسپیشل ڈشز ملتے، پکوان الگ، انتظام الگ، اہتمام الگ، ان کی عزت الگ، ان کو دینے والے اشیاء الگ ہوتے۔ کس کے لیے؟ اصل دسترخوان کس کا؟ دولہے کا۔ دولہے کے بدولت سارے اس کے دوست و احباب، اس کے قریبی رشتہ دار کھا لیتے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، انسان کے لیے زمین کو سجایا، زمین کو بستر بنایا، زمین کو رہنے کے قابل بنایا۔ انسان کی بدولت یہ سب چیزیں ہیں، یہ بتا کر اللہ نے فرمایا ساری کائنات میری عبادت کرتی ہے۔ سارے جتنے بھی جھاڑ ہیں خیام میں ہیں، جتنے درختوں کو ہم دیکھتے ہیں خیام میں ہیں، خیام یعنی جو پڑتے ہیں اس حالت میں ہیں، اور جتنے بھی چوپائے ہیں، چوپائے یعنی چار پیر والے، بکرے، بیل، گائے، اونٹ، ریچھ، شیر، چیتا، ہرن، یہ سب کے سب رکوع میں ہیں، سب اپنے طور پر رکوع میں رہ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اپنے اپنی زبان میں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، قرآن میں ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی، ہم نہیں سمجھ سکتے اس کی تسبیح کیا ہے، ہمارے کو معلوم نہیں ہے،
لیکن وہ برابر کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح، اللہ کی عبادت، تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، تقدیس بیان کر رہے ہیں اللہ کی. اور جتنے حشرات الارض ہے، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، چمٹی ہے، سب کے سب سجدے میں ہیں، ہر وقت سر اپنا سجدے میں جھکائے ہوئے ہیں. مینڈک ہے، قاعدے میں بیٹھا ہوا ہے. تو ہر چیز اللہ کی عبادت میں، بیل سجدے میں ہے، تمام کی تمام چیزیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو چیزیں میں تمہارے لیے بنایا وہ چیزیں میری عبادت کر رہے ہیں. اب تم کس کے لیے عبادت کرنا ہے؟ تم تو بدرجہ اولا میری عبادت کرنا ہے، میرے لیے متقی بننا ہے، اپنی روح کو پاک کرنا ہے، اپنے قلب کو صاف کرنا ہے. جب تک تم صاف نہیں کرتے تب تک تم کامیاب نہیں ہوتے. قد افلح من تزکا، قرآن میں کہا گیا کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. تو الذی جعل لکم الارض فراشا، اور والسماء بناء بنایا. زمین کو تو اللہ نے کیا بنا دیا؟ فراش بنایا، بستر بنایا. بستر ایسے کہ ڈھلوان والی نہیں ہے اور تہ ہے زمین. جیسے بستر کیا ہوتا ہے؟ ایک کے اوپر اور ایک، اور ایک کے اوپر اور ایک بستر. تو اب سائنس میں اگر چلے جائیں گے تو آپ غلاف ارض ہے، خشر ارض ہے، خلب ارض ہے، اندر جیسے گئے تو اس کے اندر الگ ہے. غلاف ارض کو اگر لیے تو سیال سیما ہے، سلیکان ہے، الومینیم ہے، میگنیشیم ہے اس کے اندر. آج تحقیق بتا رہی ہے یہ ساری چیزیں، لیکن زمین میں اللہ تعالیٰ وہ خوبیاں رکھ دیا. دیکھو کیسا سنگ مرمر. تاج محل کو دیکھ کے لوگوں کی عقلیں حیران تھی. آج ہر گھر تاج محل بنا ہوا ہے، سنگ مرمر ہے. مساجد میں سنگ مرمر ہے ہر جگہ. تو وہ سارا سنگ مرمر کا پتھر کہاں سے نکل رہا؟ اسی زمین سے. ہیرے جواہرات کہاں سے نکل رہے؟ اسی زمین سے. ہمارے رائچور ڈسٹرکٹ میں ہٹی میں سونے کی کان کنی ہوتی ہے، ہٹی چندگنی، سونا نکلتا ہے زمین سے. اسی زمین سے پیٹرول نکلتا ہے. تو اللہ نے ہر چیز کو جو بنایا اس کو استفادہ کون کر رہے؟ جانور تو کبھی سونا پہن کے باہر نہیں آتا، جانور کبھی کسی گاڑی پر سوار ہو کر چلاتا نہیں. فائدہ اٹھانے والا جانور کبھی کاشتکاری نہیں کرتا. جو کچھ کرتا ہے انسان کرتا ہے، انسان ہی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ نے فرمایا تم رزق جب کھاتے ہو، تم بستر پہ جب سوتے ہو، جس زمین پہ تم بیٹھتے ہو، اٹھتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، اس زمین پر رہتے وقت یہ سوچو کہ اس کا بنانے والا کون ہے. الذی جعل لکم الارض کہا فراشا. ارض کے معنی کیا آتے ہیں؟ دو ہیں عربی میں. ایک معنی ارض کے یہ آتے ہیں کہ کچلے جانا، روندے جانا، عرض کے معنی. کیونکہ زمین ہمیشہ روندی جاتی ہے، ہر کوئی کھندلتا ہے اس کو. دوسرے معنی کیا ہے؟ زمین گلا دینا، ختم کر دینا کسی چیز کو. زمین ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے. جو بھی چیز ہے، انسان اگر دفن ہو گیا، جانور ہے دفن کر دیے، ہڈیوں میں بدل جاتا ہے. قیامت میں ایک ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے. حدیث میں ہے اتنے لوگ جہاں کھودو وہاں قبرستان. کئی لوگ مٹے نامیوں کے نام کیسے کیسے، زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے، کیسے کیسے لوگ تھے، سب کے سب زمین میں چلے گئے. زمین کسی کو بچانے والی نہیں ہے. تو اس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ایک تو کچلنا، دوسرا کھایا جانا، گلا دینا، ختم کر دینا، کسی چیز کو باقی نہیں رکھتی. تو اس لیے کہا گیا وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ فِرَاشًا، ایسی زمین کو ہم بستر بنائیں تمہارے لیے، جب تک تم زندہ ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان کو کیا بنائے؟ عمارت بنائے. عمارت یعنی قبے کے معنی. قبہ کس کو بولتے؟ گنبد جو ہوتا ہے ویسا. اور اللہ نے فرمایا ذرا اٹھا کے دیکھو، سر اٹھا کے آسمان کو، تمہارا چھت بوسیدہ ہو جاتا، پرانا ہو جاتا. چھت کو دیکھا، دیکھتے دیکھتے آدمی کیا ہو جاتا؟ بور ہو جاتا. یہی چھت ہے. زیادہ سے زیادہ کیا لگاتا چھت پہ؟ جھومر لگاتا، لائٹنگ لگاتا، میوزک کے چیزیں لگاتا، تھوڑی دیر کے لیے چمک دمک. لیکن ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ، ہم کیسے قندیل لگائے ہیں، کیسے چاند ستارے ہیں، کیسے جگمگا رہے ہیں. کتنا بھی دیکھو دل بھرتا نہیں آدمی کا. دیکھا اور دل لبھانے والی چیز ہوتی ہے. دن میں دیکھے تو اسی میں ایک
ایسا سورج رکھے ہیں جو ساری زمین کو روشن کرتا ہے. آسمان کو نہ صرف چھت بنایا بلکہ اس کو اتنا حسین، اتنا حسن کا پیکر بنایا کہ دیکھنے والے کا دل دیکھنے کو ہی چاہتا رہتا ہے. تو وہ آسمان، اور دوسری جگہ بھی قرآن میں ہے، ذرا دیکھو آسمان کی طرف، بغیر ستون کے کیسا ٹھہرا کرے. کہیں ستون ہے، ایک چھت کو، ذرا بڑا چھت ہے، ستون نہیں ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا. اتنا بڑا آسمان بغیر چھت کے اللہ تعالیٰ ٹھہرا کر دیا، تو اس کی قدرت کو، اس کی ربوبیت کو اب تو مانو، اس کی عبادت کرو. تو وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ کہا، اور وہ آسمان سے کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بارش کو برساتا ہے. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس سے پھلوں کو اگاتا ہے. آسمان کو صرف شو کے لیے نہیں بنایا، زمین کو صرف بستر نہیں بنایا، بلکہ اس سے کیا کرتا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، اس سے کئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یہی اللہ کی حکمت ہے. دیکھنے کو ایک چیز، لیکن اللہ الگ 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 پھلوں کو من الثمرات کہا. تو ریگستان میں الگ پھل، برفستان میں الگ پھل، بنجر زمین میں الگ پھل، سرخیز زمین میں الگ پھل، کشمیر میں الگ پھل، پھر آپ کے عربستان میں الگ پھل، عرب ممالک میں کھجور ہے، مائع سے ہیں. تو ہر جگہ کے الگ 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 پھلوں کو رکھ دیا. پہاڑ پہ اگنے والے الگ پھل ہیں، ریگستان میں اگنے والے الگ پھل ہیں. تو یہ پھلوں کو دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے بنایا، ان کے اندر مٹھاس کہاں سے آئی، ان کے اندر شیرینی کہاں سے آئی. جبکہ تم درختوں کو دیکھتے ہو، نہ مٹی میں مٹھاس ہے، نہ جھاڑ میں مٹھاس ہے، نہ پتے میں مٹھاس ہے، پھر وہ پھل میں مٹھاس کہاں سے آ گئی؟ غور تو کرو، کم سے کم ہماری قدرت کو دیکھو. اگر کوئی کھٹا پن ہے، ادرک کو اگر دیکھتے ہو تو اس کے بازو کی زمین میں اگر دیکھو تو اس کی چیز جلن کہیں بھی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کہاں سے آئی؟ ڈالنے والا کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان ہم کنیکشن بنا دیے. تو اس کو دیکھو، یہ دونوں کو دیکھ کر ہماری عبادت کرو. اب تو آنکھ والے ہو، اب تو سمجھ والے ہو، اب تو عقل والے ہو، اب تو شعور والے ہو. پیدا جب ہوئے تھے عقل نہیں تھی، شعور نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا. اب اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر تم نہیں مانتے، پھر فرمایا اللہ نے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تم جان بوجھ کے اللہ کا شریک مت ٹھہراؤ. جان بوجھ کے یہ سب دیکھنے کے بعد، اتنا دیکھنے کے بعد قدرت الہی کے سر چشمے جب دیکھتے ہیں، قرآن کیا ہے؟ دعوت فکر دیتا ہے. جو جتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے اتنا زیادہ متاثر ہوتا ہے قرآن سے. وہ دیکھتا ہے یہ کہاں سے آ گیا. ذرا ایک مرتبہ تو سوچو، زمین میں اگر پھل ڈال دیے، بیج ڈالے، زمین نگلنے والی، اس کے معنی ہی کیا ہے؟ کھا جانے والی. تمہارے پھل کو کھا جاتی تو تمہارا سارا اناج ختم ہو جاتا. تو کہاں سے ہوتا؟ دیکھو ہم آسمان سے بارش برساتے ہیں، پھر زمین اپنا اناج اگلتی ہے، جس کو کھا کر تم زندہ رہتے ہو. یہ کہا، اور آخر میں اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تمہیں معلوم ہے. تم گوشۂ تنہائی میں اگر بیٹھ کے سوچے تو تمہیں سمجھ میں سب آتا ہے، سمجھو. پھر بھی اس کے باوجود بھی اگر تم کو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہو تو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بندوں کو ڈرا رہے کہ واز کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے. واز کے درمیان بولے دیکھو اللہ کا حساب کتاب ایسا ہوتا، اللہ بال سے باریک چیز پوچھتا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے کوئی لفظ نکلتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ لکھنے والے فرشتے کو رکھ دیا. تو اب سارے لوگ دھاڑے مار کے رو رہے تھے، ارے اتنا ٹف ایگزام، ایسا حساب کتاب. وہاں ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا. وہ دیکھے سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، سارے لوگ پریشان ہیں. وہ بولے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو، کیا یہ ڈرا رہے لوگوں کو؟ ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ سارے لوگ پریشان ہوئے. صرف قیامت میں ایک ہی سوال ہوگا. سارے لوگوں پہ سکتہ طاری ہو گیا. انہوں نے کہا اللہ کی جانب سے ایک سوال ہوتا، ہم تو تمہارے تھے دنیا میں، ہم تو تمہارے تھے دنیا میں، تم کس کے تھے دنیا میں؟ یہ بولو، دنیا میں کس کے تھے تم؟
کہ اپنے بیوی بچوں کے، اپنے دوستوں کے، اپنے یاروں کے، شیطانوں کے، نفسیانی خواہشات کے، کیا ہمارے، ہم تو تمہارے ہو چکے تھے، روز اول سے تمہیں پیدا کرنے سے پہلے سے تمہیں رزق دے رہی ہیں، تمہارا خیال ہے، ہر وقت تمہارے بارے میں، تمہارے پرورش کے بارے میں سارے انتظامات ہم کرے ہیں، لیکن تم کتنے ہمارے بنے، ہمارا جو حکم تھا وہ مانے، تم بھی اگر ہمارے ہو گئے تو پھر ہمارے پاس معزز محترم ہیں، تمہارے لیے دار الامن ہے، دار السلام ہے، جنت ہے، جنت الفردوس ہے، جنت العلیین ہے، جنت النعیم ہے، وہ ساری جنتوں میں تمہیں جگہ ملے گی۔ اگر تم دنیا میں ہم تمہارے تھے، تم کسی اور کے تھے، تو پھر تمہارا ٹھکانہ وہ ہوگا جو کسی اور کا ہونے کا ہوتا ہے۔ تو یہ سنتے ہی سارے لوگ، بڑی بات تھی، وہ آسان انداز میں لوگوں کو بتا دیے، سمجھا دیے، اتنی بڑی بات۔ بعض تفسیر صوفیانہ میں صوفیہ حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء جو کہا، وانزل من السماء سے مراد کون ہے؟ سرکار ہے۔ آسمان کون ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بارش کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اور زمین کیا ہے؟ یہ امت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان یعنی آپ سے باہر شریعت نہیں ہے، آپ سے باہر جا کر آدمی نجات نہیں پا سکتا، آپ ہی کے تعلیمات پہ عمل کر کے بندہ نجات پا سکتا ہے۔ تو آپ کے سینے اطہر سے جو بات آئی، لفظ زبان سے جو لفظ نکلیا سرکار سے، وہ قرآن ہے، یعنی برسات ہوئی، جو زمین جتنا قبول کری اس کو، جو دل مومن کا جتنا قبول کیا، جو آدمی جتنا عمل کرا، اس کے پاس اتنے پھل پھول پھوٹتے گئے، یعنی کرامتوں کا ظہور ہوا، اس کی زبان میں تاثیر پیدا ہوئی، وہ نیک ہو گیا، متقی ہو گیا، ولی ہو گیا، خطب ہو گیا، غوث ہو گیا، مجتہد ہو گیا، اپنے دور کا سب کو فیض پہنچانے والا فیاض ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سرکار کے فیض سے محروم نہیں رہا۔ جو شخص سرکار کے فیض سے محروم ہوا، لینے کو تو سب لے رہا لیکن مان رہا نہیں، تو وہ چیز کیا ہوتی؟ وہاں سے پھل پھول نہیں پھوٹتے، کانٹے کے جھاڑ اور ایسے درخت جو زمین کے لیے بھی نقصان دہ، لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے تفسیر صوفیانہ میں بتایا گیا، حضور آسمان ہے، یہ جو برسات ہے یہ قرآن ہے، یہ جو زمین ہے ساری امت ہے۔ امت اگر نرم دل ہے تو نرم جو زمین ہوتی ہے زیادہ زرخیز ہوتی ہے، بنجر زمین ہے تو پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس میں کاشتکاری کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، محنت زیادہ کرنا پڑتا ہے، نفس کشی زیادہ کرنا پڑتا ہے، عبادت زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، یہ ایک آیت میں کئی رموز و اسرار چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا اس کے مقابل میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، دوسرا خدا نہیں بنانا ہے۔ اللہ واحد ہے، لا شریک لہ ہے، اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا ثانی، بے مثال، لاجواب ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ وہ دونوں کے فیض کو اگر بندہ حاصل کر لیا تو پھر وہ پورے طور پر کامیاب و کامران بھی ہوتا ہے، متقی اور پرہیزگار بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو قرآن فہمی کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن کے جو بھی رموز و اسرار ہیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن کی جو باریکیاں ہیں، قرآن کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات کا سرچشمے ہیں، وہ تمام چیزوں کو اپناتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔